کل کے سبق میں یہ پڑھا تھا ماضی مطلق، پچھلے والے صفحے میں ماضی مطلق، یہاں بھی آج کے سبق میں بھی کچھ اور مصدروں کے ماضی مطلق، یعنی آپ نے پچھلے مصدر پڑھے گفت، خواند، داد، کرد، داشت پچھلے صفحے میں، ٹھیک ہے. یہاں اور تھوڑے مصدر دیے ہیں، کچھ اور مصدر ہیں جو کہ جن کا ماضی مطلق بنا کے یہاں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. جیسے نوشت، یہ نوشتن مصدر سے نوشت، اس نے لکھا. نشست، یہ نشستن مصدر سے بیٹھنا، نشستن بیٹھنا سے نشست، وہ بیٹھا. آمد، آمدن مصدر سے آنا، تو یہ آمد وہ آیا. رفت، رفتن مصدر سے ماضی مطلق ہے رفت، وہ گیا. رسید، یہ رسیدن مصدر سے رسیدن، رسید، وہ پہنچا. شنیدن، شنید مصدر سے، وہ شنیدن مصدر سے شنید، اس نے سنا. شد مانے ہوا، شد مانے ہوا. بود مانے تھا. گرفت مانے پکڑا، اس نے پکڑا. گرفتن مصدر سے گرفت مانے اس نے پکڑا. زد، یہ زدن مصدر سے مارنا، زدن مصدر مارنا سے زد، اس نے مارا. دید، یہ دیدن مصدر سے دید، اس نے دیکھا. وہ دادن ہے، یہ دیدن ہے، فرق ہے دونوں میں. تو دید مانے کیا ہوتا ہے دیکھا، اس نے دیکھا. دیدن مصدر ہے تو دید، اور دادن جو ہے دادن وہ دینا ہے، اور دیدن یہ دیکھنا ہے. تو دید اس نے دیکھا، ٹھیک ہے. یہ آپ نے ماضی مطلق کے صیغے پڑھ لیے، اس سے واحد کے. اب نیچے پڑھیں آپ پوری عبارت کے ساتھ میں. پسرت، پسر مانے لڑکا. تا حاضر کی جو ہے واحد حاضر کی ضمیر ہے. پسرت تیرا لڑکا، پسرت تیرا لڑکا. در مانے میں، مدرسہ مانے مدرسہ، حاضر مانے حاضر، بود مانے تھا. تیرا لڑکا مدرسے میں حاضر تھا، ٹھیک ہے. تیرا لڑکا مدرسے میں حاضر تھا. ایک ایک لفظ بالکل الگ الگ صاف صاف ہے، بالکل صاف صاف نہیں. پسر مانے لڑکا، تا ضمیر ہے حاضر کی. در مانے میں، مدرسہ مانے مدرسہ، حاضر مانے حاضر ہونا، اور بود مانے تھا. تیرا لڑکا مدرسے میں حاضر تھا. پدرت بمکہ رفت. پدر مانے باپ، والد. با مانے، اس کے تین معنی ہیں با کے. ایک تو با مانے سے، با مانے میں، با مانے کو، اس کے تین معنی ہیں. موقع کے حساب سے ترجمہ ہوگا، جیسا عبارت ہوگی اسی حساب سے ترجمہ ہوگا. تو پدرت تیرے والد. بمکہ، مکہ سے، مکہ میں نہیں، مکہ کو. اب یہاں سے آپ بتا رہے ہو نا. تو پدرت بمکہ رفت، تمہارے تیرے والد مکہ کو رفت گئے، تیرے والد مکہ کو گئے. چے شد، چے مانے کیا، شد مانے ہوا. ابھی نیچے بتایا تھا شد مانے ہوا. چے شد کیا ہوا، ٹھیک ہے. برادرت، عبارت جب بالکل آپ صاف پڑھیں گے نا تو آپ آدھا ترجمہ تو عبارت پڑھتے پڑھتے یاد ہو جائے گا، کیونکہ جب تک الفاظ صاف نہ پڑھے جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اصل میں کیا ہے. اب پدرت ہے، وہ برادرت کیا ہے، برادرت. تو برادر مانے بھائی. تا واحد حاضر کی جمع ہے، وہ ضمیر ہے، حاضر کی ضمیر ہے. تو پدرت وہ برادرت تیرا بھائی. بمسجد، مسجد کو یا مسجد میں، دونوں باتیں. نہ مانے نہیں، رسید مانے پہنچا. تیرا بھائی مسجد میں نہیں پہنچا، یا میں کی بات اندر مسجد ہے تو تیرا بھائی مسجد میں نہیں پہنچا. برادرت بمسجد نہ رسید، تیرا بھائی مسجد میں نہیں پہنچا. احمد، یہ نام ہے. دستش گرفت، احمد دستش گرفت. دست مانے ہاتھ، دست مانے شین، غائب کی ضمیر ہے، ضمیر غائب واحد غائب کی، ٹھیک ہے. تو دستش اس کا ہاتھ. جیسے چشمت تیری آنکھ، اسپم میرا گھوڑا، کتابش اس کی کتاب، پیچھے پڑھا نا شروع میں. تو یہ دستش تیرا ہاتھ، گرفت پکڑا. احمد نے تیرا ہاتھ
پکڑا. محمود چوں آوازم شنید. محمود نام ہے، چوں مانے جب، چوں مانے چرا مانے، چے مانے کیا ہوتا ہے، چوں مانے جب ہوتا ہے. تو محمود چوں، محمود نے جب، آواز مانے آواز اور میم متکلم کی علامت ہے، ٹھیک ہے. آوازم، میم جو ہے متکلم کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. آوازم میری آواز، شنید سنی. محمود نے جب میری آواز سنی، محمود نے جب میری آواز سنی. بالکل آسان لفظوں میں سمجھا رہے ہیں، بالکل باریکی سے. اب جب محمود نے جب میری آواز سنی، پھر کیا ہوا؟ بخانۂ من در آمد. با مانے سے، کو، میں، تین معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے. بخانۂ گھر میں، من میرے گھر میں، در آمد میں آیا، میرے گھر میں آیا. دو بار میں ہو گیا نا، ایک بار با کا اور ایک بار در کا. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈبل میں آیا. ایک تو با معنی میں ہوتا ہے، پھر در معنی میں ہوتا ہے، دو بار آ گیا. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے میرے گھر میں اندر آیا. میرے گھر میں، ایک تو صرف میرے گھر آیا، دروازے پہ آیا تو میرے گھر ہو گیا نا، دروازے پہ آ کے بول کے چلا گیا. ایک ہوتا اندر تک آیا تو بخانۂ من در آمد. ایک بار اور میں کا ترجمہ لفظ ڈال دیا کہ میرے گھر میں آیا، میرے گھر میں اندر. ہاں، اس کا یہ ترجمہ کریں گے بخانۂ من در آمد، میرے گھر میں. میرے بخانۂ من، یہ تو میرے گھر میں ہو گیا. پھر در آمد کا مطلب ہے، در آمد کا مطلب یہ ہوتا ہے اندر آنا. در آمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندر آنا. آمد کا صرف آنا، آپ وہاں سے آ رہے ہیں تو آپ صرف آ رہے ہیں. اور جب آپ بولیں گے در آمد تو سمجھے آپ اندر بلا رہے ہیں. تو بخانۂ من در آمد، میرے گھر میں اندر آیا. احمد خط تو نوشت. احمد خط تو نوشت. احمد نام ہے، خط مانے خط، خط مانے خط، تحریر، اور تو مانے تو، نوشت مانے لکھا اس نے، ٹھیک ہے. احمد نے تیرا خط لکھا. اچھا، نامہ مانے بھی خط ہوتا ہے اور خط مانے بھی خط ہوتا ہے. وہ نامہ خط سے مطلب جو ہے وہ خط وہ ہوتا ہے جو کہ ہم کوئی چیز بھیجتے ہیں کسی کو، اپنا لکھ کر کے، خط لکھ کے جو بھیجتے ہیں. اور ایک خط جو بولتے ہیں صرف خط، وہ ہر لکھاوٹ، ہر تحریر کو خط بولتے ہیں، ٹھیک ہے. نامہ اور جو بولتے ہیں وہ ایک خاص لیٹر جو بولتے ہیں نا، جیسے لکھ کے جو ہم پوسٹ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں اپنے کسی عزیز کو کہ ہمارے خط کا جواب دینا، ہم نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے نا. تو وہ، اور یہ خط جو ہوتا ہے، یہ ہر جو لکھا ہے نا، اس کو خط بولتے ہیں. ہر لکھی ہوئی چیز کو خط بولتے ہیں. اس لیے خط نستعلیق، خط نوری، خط جمیل، نستعلیق، نوری، یہ سب خط ہے نا. عربی خط الگ ہوتا ہے، اردو خط الگ ہے نا. تو یہ خط بولتے ہیں اس کو، تحریر. احمد خط تو نوشت، احمد نے تیری تحریر لکھی. آسان لفظوں میں ترجمہ کریں گے، احمد نے تیری تحریر لکھی. اسپم، اسپم، اسپ مانے میم ضمیر ہے کائے کی؟ متکلم کی. اسپم میرا گھوڑا. دیدید میرا گھوڑا تم نے دیکھا. تو آسان لفظوں میں ترجمہ کریں گے تم نے میرا گھوڑا دیکھا. تم نے میرا گھوڑا دیکھا. دیدیم ہم نے دیکھا ہے نا، دیدیم ہم نے دیکھا. تو درس گرفتی، یہ بھی سوالیہ ہے. تو درس گرفتی، تو نے سبق پکڑا. گرفتن پکڑنا ہوتا ہے. تو درس گرفتی، تو نے سبق پکڑا. کیا مطلب ہے؟ تو نے سبق سمجھا، سبق یاد کیا یا سبق پڑھا، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ تو نے سبق پڑھا. تو درس گرفتی، تو نے سبق پڑھا. بلے گرفتم، ہاں میں نے پڑھا. بلے گرفتم، ہاں میں نے پڑھا. تو بمسجد چرا رفتی، تو مسجد کو کیوں گیا. تو بمسجد چرا رفتی، تو مسجد کو چرا کیوں رفتی گیا، تو مسجد کو کیوں گیا. نماز خواندن رفتم، میں نماز پڑھنے گیا. نماز خواندن رفتم، میں نماز پڑھنے گیا. شما سبق من شنیدید، شما مانے تم، سبق من میرا سبق، شنیدید تم نے سنا. تم نے میرا سبق سنا جو میں پڑھا رہا ہوں. شما سبق من شنیدید، تم نے میرا سبق سنا.
تو کہہ رہے ہیں اب آپ کہیں شنیدیم، ہاں ہم نے سنا، شنیدیم ہاں ہم نے نہیں بولنا ہے، لیکن ہاں کا معنی ہی نہیں ہے، بلے ہوتا تو ہوتا ہاں، صرف شنیدیم ہم نے سنا، شنیدیم ہم نے سنا، آہا ای پسر را چرا زدند، آہا ان نے، انہوں نے یا ان لوگوں نے، ای پسر اس لڑکے، را کو اس لڑکے کو، چرا کیوں، زدند مارا، انہوں نے اس لڑکے کو کیوں مارا، انہوں نے اس لڑکے کو کیوں مارا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی بات میں لگ رہے ہیں، سنتے بھی رہو، کام دے گی. آہا ای پسر را چرا زدند، انہوں نے اس لڑکے کو کیوں مارا. اب بتا رہے ہیں کیوں مارا. جائے خود بآرام نہ نشست، اپنی جگہ آرام سے نہیں بیٹھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسے مارنے کی وجہ یہ ہے کہ جائے خود اپنی جگہ، بآرام آرام سے، نہ نشست نہیں بیٹھا، اپنی جگہ آرام سے نہیں بیٹھا اس لیے پٹا. ٹھیک ہے. چے یافتی، یافتن پانا مصدر سے یافتی، چے یافتی تو نے کیا پایا یا تجھے کیا ملا، یافتن پانا. چے یافتی تجھے کیا ملا یا تو نے کیا پایا، قلم، کیا پایا، قلم. ٹھیک ہے. یہاں سے ماضی قریب کے صیغے اور ان سے فقرے ہیں. پہلے ماضی قریب آپ تسہیل میں پڑھیں، جب تسہیل میں ماضی قریب پڑھیں گے نا تو پھر یہاں آپ کو اچھا لگے گا، سمجھ میں آئے گا اچھے سے. پہلے تسہیل میں ماضی قریب پڑھ لیں گے، پھر انشاءاللہ اس کو پرسوں پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر کے لائیے گا.